الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، انبیاء علیہ السلام سب کے سب معزز ہیں، مکرم ہیں، لیکن ان انبیاء میں بھی اللہ رب العزت نے فرق مراتب رکھا ہے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ان نبیوں اور رسولوں میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مقامات بہت سے ایسے ہیں جو متبرک ہیں، لیکن ان میں بھی فرق مراتب ہے۔ اسی طرح کچھ ایام ہیں، کچھ مہینے ہیں، کچھ اوقات ہیں جو دیگر ایام سے، دیگر مہینوں سے، دیگر اوقات سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ انہی ایام میں سے ذی الحجہ کے شروع کا 10 دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان کیے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے چند متعین مہینے ہیں، اور ذی الحج کا مہینہ بھی انہی مہینوں میں سے آتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر سورہ فجر کے اندر اللہ رب العزت نے چند قسمیں کھائی ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق راتوں کی قسم ہے۔ یہاں مفسرین نے 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے شروع کی 10 راتیں بتایا، اور آگے بیان فرمایا والشفع، جس کے معنی ہیں جفت کے، اس سے مراد 10 ذی الحجہ ہے، یوم النحر ہے، قربانی کے دن ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ والوتر، اس سے مراد 9 ذی الحجہ ہے، یوم عرفہ ہے۔ اللہ رب العزت کو کسی چیز کی اہمیت بتلانے کے لیے قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب کسی چیز کی اللہ رب العزت قسم کھا لیتے ہیں تو پھر اس چیز کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عظمت و فضیلت کا یہ سلسلہ جو رمضان سے شروع ہوا تھا اور اب یہ قربانی تک پہنچنے کو ہے، آج ذی القعدہ کی 28 تاریخ ہے، 1 یا 2 دن کے بعد ذی الحجہ کے مہینے کا آغاز ہو جائے گا۔ اس مہینے کے بہت فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ بعض محدثین اور مفسرین کے درمیان اختلاف ہوا کہ رمضان کا آخری عشرہ زیادہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ افضل ہے۔ اور اس اختلاف کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ایام کے بارے میں فرامین ہے، لیکن مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کو معزز و مکرم تو سمجھتے ہیں، سمجھنا بھی چاہیے، لیکن ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن سے وہ ناواقف ہے، نہیں جانتے ہیں وہ کہ ان ایام کے کیا فضائل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اس کی جانب اشارہ ہے۔ اگر ان سب چیزوں کو بتایا جائے، سنایا جائے، سنا جائے، لیکن تب بھی ان فضائل کو حاصل کرنے کی رغبت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طریقے سے رمضان کے مہینے کے اس کے ایک ایک لمحے، اس کے ایک ایک دن، ایک ایک رات کو ہم نے قدر کی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اور موقع عطا فرمایا۔ یہ 10 رات بڑی قیمتی ہے۔ ان 10 رات کے اندر اگر بندہ چاہے تو اپنے رب کو منا لے، اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے رب کو خوش کر لے، اللہ کے سامنے روئے، گر گرائے اور اپنے لیے آخرت کا سامان تیار کرے تو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔
میرے مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ذی الحجہ کا یعنی ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہے، اس 10 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنے زیادہ عبادت پسند ہے اتنا کسی اور دنوں کے اندر پسند نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی دوسرے دنوں میں میدان جہاد میں شامل ہو جائے تو کیا اس جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ اجر و ثواب اور مقام و مرتبہ میں اس شخص کو جو عشرہ ذی الحجہ میں یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں عبادت کرے، اس کا مقام و مرتبہ زیادہ بڑھ جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ مقام و مرتبہ اس شخص کا بڑھ جائے گا اور ثواب بھی ان کو زیادہ ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، اس مجاہد کی بات الگ ہے جو جہاد کے واسطے اپنی جان کو اس نے قربان کر دیا اور اپنے مال کو قربان کر دیا، یعنی جہاد کے لیے نکلا اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تو اور شہادت کے مرتبے کو اس نے پا لیا، تو بہرحال اس کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، جتنی عبادات ہیں، ان سب عبادتوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی عبادت ہے۔ یہ فضائل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی حدیث کی وجہ سے بعض محدثین اور مفسرین میں اختلاف ہو گیا کہ رمضان کا پہلا عشرہ زیادہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ افضل ہے۔ علماء نے بیان فرمایا کہ اگر دنوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ افضل ہے، اور اگر راتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رمضان کا آخری عشرہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس کے اندر شب قدر ہے جو ان دنوں کے اندر نہیں ہے۔ لیکن اس کے فضائل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے احادیث کے اندر بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک رات عبادت کر لے، یعنی ذی الحجہ کے مہینہ کے شروع ہونے کے بعد شروع کے 10 راتوں میں سے کسی ایک رات عبادت کر لے، تو گویا کہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے شب قدر کے اندر عبادت کی، یعنی ایک رات کی عبادت شب قدر کے اندر عبادت کے برابر ہے۔ رمضان کے بارے میں اور شب قدر کے بارے میں ہر مسلمان جانتا ہے کہ شب قدر متعین نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کو مل جائے، اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ لیکن ان ایام کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر رات شب قدر کے برابر ہے۔ اب شب قدر کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر آتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کیا ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر بندہ ایک رات عبادت کر لے اور شب قدر مل جائے تو تقریباً 83 سال 80 پر 3 سال عبادت کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ یہ فضائل ہے جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ لیکن کیا اس جانب ہمارا رغبت ہے؟ کیا ہم ان 10 راتوں کی قدر کرتے ہیں جس طرح قدر کرنی چاہیے؟ نہیں۔ رمضان کے آخری عشرے کی تو قدر ہے، لیکن ذی الحجہ کے شروع کے 10 راتوں کی اور ان 10 دنوں کی ہمارے اندر قدر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا تو ہم جانتے نہیں ہیں یا پھر جاننے کے باوجود اس لیے نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ نفل کے درجے میں آتا ہے، لیکن اس کا ثواب بہت بڑا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور ان ایام کے بارے میں یعنی ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں، ان ایام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہے، اور 10 دن سے مراد روزوں کے 10 دن ہے، ان 10 دن کے اندر جو روزہ رکھے گا، ہر روزے کا یعنی ایک دن روزہ رکھنے کے ثواب 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ان کو ثواب دیا جائے گا۔ یہ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ روزوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ خود اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے
اور میں اس کا بدلہ خود دوں گا۔ لیکن دوسرے عبادات کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ عبادت کرو گے میں تم کو یہ ثواب دوں گا، لیکن روزوں کے بارے میں حدیث قدسی کے اندر بیان فرما دیا کہ روزہ تو خالص میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ رب العزت اپنے شان کے اعتبار سے کس طرح اور کتنا ثواب ہمیں عطا کریں گے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں خود اس کا بدلہ دوں گا، تو اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے آپ۔ تو ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہے، ایک ایک دن کے روزے کا ثواب ایک ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یہ تو شروع کے 8 دن کے ہیں، اور 9 ذی الحجہ کا روزہ جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جس دن حجاج کرام میدان عرفات میں حج کا سب سے اہم رکن ادا کرتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کو جو شخص روزہ رکھے گا مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے 1 سال اور پچھلے 1 سال گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ ایسی بہت کم عبادات ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہو کہ یہ عبادت کرو 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے، ایسی بہت کم عبادت ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر جو گناہوں سے معافی کا تذکرہ ہے وہ صغیرہ گناہوں کا تذکرہ ہے، کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جو اس کے اگلے 1 سال اور پچھلے 1 سال گناہ معاف فرمائیں گے وہ صغیرہ گناہ معاف فرمائیں گے۔ کبیرہ گناہ کے لیے اس کی معافی کے لیے توبہ کرنا شرط ہے۔ تو یہ ان دنوں کے فضائل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور ان ایام کی یہ فضیلت ہے کہ ان ایام کے اندر ساری عبادتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر نماز تو بہرحال ہے، لیکن ساتھ ساتھ روزہ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، قربانی بھی ہے، حج بھی ہے۔ یہ ساری عبادتیں ایک ساتھ جمع ہونے کی وجہ سے ان 10 دنوں کی فضیلت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، ان راتوں میں کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو باضابطہ ترغیب دیتے تھے فَأَكْثَرُوا فِيهِنَّ التَّكْبِيرَ وَالتَّسْبِيحَ وَالتَّهْلِيلَ، کہ ان راتوں میں کثرت سے تکبیر کرو، کثرت سے تکبیر پڑھا کرو، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، اور تسبیح یعنی سبحان اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے، ہر وقت زبان میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ ہے عشرہ ذی الحج یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے روزے کے فضائل اور ان کے راتوں میں عبادت کرنے کے فضائل۔ تو ہم میں سے ہر ایک کوشش کریں کہ انشاءاللہ عشرہ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہے جہاں تک ہو سکے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اگر 10 دن نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم از کم 9 ذی الحجہ کو روزہ ضرور رکھوں گا۔ اب تو الحمدللہ بہت ٹھنڈا موسم ہے، اگر چاہے تو 10 روزہ آسانی سے رکھ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ رمضان میں جب لوگ سخت گرمی میں روزہ رکھ لیے، یہ تو ٹھنڈا موسم ہے، لیکن چونکہ شیطان دل میں وسوسہ ڈالے گا یہ نفل روزہ ہے، چھوڑو اس کو کیا کرنا ہے، لیکن نفل ہے لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ ہے، یہ دماغ میں رکھو۔ جب بھی شیطان دل میں وسوسہ ڈالے تو ان کو یہ جواب دو کہ نفل ہے لیکن اللہ کے نبی نے اس کے فضائل بہت زیادہ بتائے۔ تو اس فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے ان 10 دنوں کے اندر روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کریں اور راتوں میں عبادت کا بھی اہتمام کریں۔ قربانی کرنے سے پہلے ناخن اور بال کاٹ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے قربانی کرنے والوں کے لیے ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر قربانی کرنے تک بال اور ناخن کا نہ کاٹنا مستحب ہے، ممنوع نہیں ہے، یعنی گناہ نہیں ہے۔ بس اگر کسی شخص نے ناخن یا بال کاٹ لیے تو کوئی گناہ نہیں ہے،
اس کے قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ ایک مستحب عمل کے ثواب سے وہ محروم رہ جائے گا۔ اگر بال اور ناخن کاٹے ہوئے 40 دن یا اس سے زیادہ گزر چکے ہوں تو اب ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ ان ایام میں بھی بہتر ہے کہ وہ ناخن اور بال کو کاٹ لیں۔